مرشدی سیدی علامہ محمد اقبال کی لوح مزار پر جو اشعار کندہ ہیں وہ امت مسلمہ کے قرآنی تصور اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے عبارت ہیں۔ اقبال کے سارے کلام اور پیغام کا نچوڑ یہ اشعار ہیں۔ یہ لوح مزار سنگ لاجورد میں افغانستان کے امیر کی طرف سے اقبال کے حضور نذرانہ عقیدت ہے۔ ترجمہ: نہ ہم افغان ہیں، نہ ترک اور نہ تاتاری، ہم چمنزاد یعنی ایک امت کا حصہ ہیں اور ایک ہی شاخ سے ہیں۔ ہم پر رنگ و بھو، رنگ و نسل، زبان اور علاقے کی تمیز حرام ہے، کیونکہ ہماری پرورش ایک ہی نوبہار اسلام سے ہوئی ہے۔ اقبال کے یہ اشعار پیام مشرق کی رباعیات کی ایک رباعی کے ہیں۔ یہ کتاب 1923 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا جب مراکش کے ساحلوں سے لے کر برونائی کے جزیروں تک پھیلی ہوئی امت مسلمہ کو رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر قومی ریاستوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ جنگ عظیم اول کی ہولناکیوں اور قتل و غارت کے خوفناک دھبے ابھی دنیا کے چہرے پر تازہ تھے۔ پیام مشرق کے دیباچے کے آغاز میں علامہ اقبال نے تحریر کیا ہے کہ تصنیف کا محرک جرمن حکیم حیات گوئٹے کا مغربی دیوان ہے، جس کی نسبت جرمنی کا اسرائیلی شاعر ہائنہ لکھتا ہے۔ یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سرد روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینے سے حرارت کا متلاشی ہے۔ اس کے بعد اقبال نے ان تمام شعراء اور فلسفیوں کا تذکرہ کیا ہے جو 200 سال قبل ہی سے مغرب کی بیزار کن مادہ پرست ترقی اور تہذیبی زوال سے تنگ آ کر مشرق یعنی اسلامی دنیا کے عظیم روحانی ورثے سے روشنی حاصل کر رہے تھے۔ اقبال نے جب گوئٹے کے دیوان کی روح اور ماخذ پر تبصرہ کیا تو بتایا ہے کہ دراصل جب 1812 میں وان ہیمر نے جرمن زبان میں حافظ شیرازی کے دیوان حافظ کا ترجمہ کیا تو اس کی اشاعت کے فوراً بعد جرمنی ادبیات میں مشرق یعنی مسلم دنیا سے علم حاصل کرنے کی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ گوئٹے کا اس زمانے میں مغرب میں طوطی بولتا تھا۔ اس کی عمر 65 سال ہو چکی تھی اور بقول اقبال اس کی بےتاب اور بلند پرواز روح نے مشرقی فضا کے امن و سکون میں اپنے لیے ایک نشیمن تلاش کر لیا۔ حافظ کے ترنم نے اس کے تخیلات میں ایک ہیجان عظیم برپا کر دیا جس نے آخر کار مغربی دیوان کی ایک پائیدار اور مستقل صورت اختیار کر لی۔ مغربی دیوان دراصل گوئٹے کی وہ شعری تخلیق ہے جس کے جواب میں اقبال نے پیام مشرق تحریر کی ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ گوئٹے کے خیالات کا محرک اور ماخذ حافظ کے اشعار ہی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض جگہ اس کی نظم خواجہ کے اشعار کا آزاد ترجمہ معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں گوئٹے اپنے تخیلات میں شیخ عطار، سعدی، فردوسی اور عام اسلامی لٹریچر کا بھی ممنون احسان ہے۔ اقبال نے گوئٹے کے بعد آنے والے لاتعداد شعراء اور فلسفیوں کا ذکر بھی دیباچے میں کیا ہے۔ ان میں پلاٹن، روکرٹ اور بوڈنسٹاٹ شامل ہیں۔ اقبال کے نزدیک ان شعراء کا کلام اور ان فلسفیوں کی تحریریں مخزن الاسرار نظامی، مثنوی مولانا روم، بہارستان جامی، کلیات امیر خسرو، گلستان سعدی، مناقب العارفین، ایار دانش، منطق الطیر اور کلزم جیسی کتابوں سے نہ صرف متاثر ہیں بلکہ انہوں نے اپنی تحریروں میں استعارے اور تشبیہات بھی ان سے مستعار لی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ بوڈنسٹاٹ نے تو اپنی نظموں میں ایک فرضی نام مرزا شفیع سے شائع کیا اور وہ مجموعہ اس قدر مقبول ہوا کہ تھوڑی سی مدت میں 140 دفعہ شائع کیا گیا۔ اقبال کی کتاب پیام مشرق گوئٹے کے مغربی دیوان کے 100 سال بعد شائع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مغربی فلسفی اور شاعر 100 سال پہلے ہی جدید مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن، مادہ پرستی اور غیر انسانی پیکر سے بالکل متنفع ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام کے قدیم روحانی خزائن سے تسکین حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ جدید مغربی تہذیب درجہ بدرجہ بڑھتی ہوئی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اقبال کے عہد میں یعنی 1920 کے آس پاس مکمل جلوہ گر ہو چکی تھی۔ قومی ریاستوں میں دنیا تقسیم کر دی گئی تھی۔ جمہوریت سکہ راج الوقت تھا۔ حقوق نسواں سے عالمی مقابلہ حسن کی چکا چاند تک عورت کارپوریٹ دنیا کی رنگین نیو آن سائن بن چکی تھی اور سودی بینکاری کے پنجے مضبوط ہو چکے تھے۔ بقول اقبال، بیکاریوں اریانیوں میخاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ ایک جدید مغربی شہر کا اس سے بہترین نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا جو اقبال نے اپنی نظم لینن خدا کے حضور کے اس شعر میں کھینچا ہے۔ پیام مشرق دراصل اقبال کا وہ خواب ہے جو اس نے جدید مغربی تہذیب کے زوال کے بعد اسلام کی نشاط ثانیہ کے حوالے سے دیکھا ہے۔ اقبال کی اس کتاب کا اردو ترجمہ فیض احمد فیض نے کمال محبت سے کیا ہے جس میں ان کی ہدایت و رہنمائی ان کے استاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کی تھی۔ اقبال نے اس کتاب کے دیباچے میں کہا تھا، تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں سے ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔
حیران کن بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا آغاز افغانستان کے سربراہ امیر امان اللہ خان کے نام ایک طویل نظم پیشکش بحضور اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان فرما روائے دولت مستقلہ افغانستان سے کیا ہے، یعنی دراصل یہ پوری کتاب ایک درخواست کی صورت انہیں پیش کی گئی ہے۔ اس نظم کے آخر میں اقبال اس افغان قوم سے اپنی تمام امیدیں وابستہ کرتے ہوئے انہیں جہاں بانی کا اسلامی نسخہ بتاتے ہیں۔ ترجمہ: وہ حکمران تھے مگر ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا، قرآن پاک اور تلوار کے علاوہ کچھ نہ رکھتے تھے۔ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سامان ہے، اس کے دامن کے جلو میں خشکی اور سمندر بندھے ہوئے ہیں۔ اے افغان، اللہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوز طلب کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذرہ طلب کرو۔ اقبال نے 1923 میں ملت افغان کے سربراہ سے جو امیدیں وابستہ کر کے اپنی کتاب پیام مشرق غازی امان اللہ کو پیش کی تھی، آج ٹھیک 100 سال بعد اسی افغانستان کی سرزمین اقبال کے اس خواب کی تعبیر دیکھ رہی ہے۔ دنیا کی تمام عالمی طاقتوں کو شکست دینے والے طالبان کے پاس بقول اقبال کوئی سامان نہیں ہے سوائے قرآن اور تلوار کے، اور ان کے پاس کوئی اور محبت نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے، اور ان کے دلوں میں کوئی اور سوز نہیں ہے سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوز کے۔ یہی تو وہ سرزمین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ یہ ایلیا فلسطین کے شہر میں نصب کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث۔ آج کے آخر الزمان دور فتن میں ملت اسلامیہ کی امیدوں کا مرکز صرف افغان سرزمین ہے، وہ سرزمین جہاں ٹیکنالوجی اور طاقت کا بت پاش پاش ہوا ہے۔